बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इस वक्त कोई शक नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों में सबसे सख्त तरीन जो वक्त है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चल रहा है। और जो इस सख्त वक्त से गुजर गया, फ़िल्टर होकर जो छाननी के अंदर बच गया, उसी का तारीख़ में नाम रहना यहाँ तो ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत में जो पार्टी है, सबसे ज़्यादा अजियत में जो पार्टी है, सबसे ज़्यादा कर्ब में जो पार्टी है, बल्कि यूँ कह रहे हैं कि जो जलते लाल अंगारों के ऊपर बैठी हुई खड़ी भी नहीं जो पार्टी है ना, वो मुस्लिम लीग नून है। उसको आइन पे अमल करना है, उसको 13 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व करनी है। ठीक है, मजबूरी तो है ना हुकूमत की है। अच्छा जी, अगर वो इलेक्शन कराते हैं तो हार इनके माथे का झूमर है। ठीक है, ये इसमें किसी को कोई दो राय नहीं, इनको सब भी, इन्होंने सारे सर्वे भी खुद करवा लिए मैं। ठीक है जी, अदरवाइज़ अगर कोई तीसरी ताकत से कोई ख़ास खुशनुदी ना ले ली जाए, जो कि पीपल्स पार्टी ने ली भी है, जो कि JKT ने ली भी है, वो तो सब चीज़ें अपनी जगह पर है ना, तो वहाँ भी उगलते हैं तो फंसते हैं, निगलते हैं तो फंसते हैं। तो इनके पास वाहिद आसरा है कि भाई अगर हमें करना ही है तो क्यों ना नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाए। तो इतना मैं आपको कन्फर्म इतला दे रहा हूँ कि विद इन मुस्लिम लीग नून पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि इलेक्शन में जाना ही नहीं है हमने, जब तक नवाज़ शरीफ साहब इधर नहीं आएंगे। ये फ़ैसला बिल्कुल हो चुका हुआ जी। अब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब जब नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ गए तो नवाज शरीफ साहब को तो एक बिल्कुल सज़ा याफ्ता आदमी, तो पूरे एक पॉलिटिकल, अभी आज बताता हूँ मैं जो कौन सी कानून साजी की गई है, तो एक पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ना, पाकिस्तान के जुडिशल प्रोसेस के अंदर है, वो सज़ा याफ्ता हैं, कैदी थे, मुजरिम थे, मुलजिम भी नहीं थे, उसके बाद उन्हें बाहर भेजा गया। तो इतनी हिम्मत ताकत उनके अंदर है कि वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने करा तो ये सब कुछ लेंगे, मगर वो इस प्रोसेस को पूरा कर सकें नहीं है जी। क्योंकि अगर ये प्रोसेस आजकल तो कुछ भी कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, कुछ भी कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, अगर थोड़ा बहुत कानून का टच ना दिया ना, तो वो सारी कली घुल जाएगी कि हुआ क्या था 13 महीने पहले, फिर हुआ क्या था इमरान खान के ऊपर केसेस की बिना पर, फिर हुआ क्या था लेवल प्लेइंग फील्ड पे, फिर हुआ क्या था 9 मई को, फिर हुआ क्या था, कौन करा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कौन ये सब कुछ हो रहा था, किसकी राह मारो थी। तो सर इतना बड़ा जो इल्ज़ाम है ना, प्रूवन इल्ज़ाम, वो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल। चाहे इसके कि आजकल बहुत चीज़ें खुलेआम हो रही है, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुस्लिम लीग नून बड़ी तकलीफ़ में है कि आ गए तो मियाँ साहब को देना पड़ना अंदर, अगर बिल्कुल गैर मरी ताकतों के ज़रिए आ गए तो फिर भाई जो थोड़े बहुत चुप हैं वो भी बता देंगे कि क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये सब तो चल रहा है, सब उनकी अजियत है। अभी मैं आगे उनकी खबरों की कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी, बहुत आम व्लॉग होने वाले, मुकम्मल ज़रूर देखें। अगर चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा आपका रब्ता रहे। सबसे पहले मैं ज़रा एक साहब की बात कर लूँ, जिसके लिए अल्लाह ने भी कई गवाहियाँ मांगी है। मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। बड़ा गलीज़ रेफरेंस उनका भेजा, मैंने कल पढ़ा उसको, तो पढ़ने के बाद एक नामालूम से आदमी है जिन्होंने भेजा, मगर हमने खुरा ढूंढ लिया। ये ख़ुद मरीम नवाज़ के दाएं बाएं बैठे हुए लोग, तो उनके करीबी तरीन लोग ही हैं जिन्होंने ये किया, ये रेफरेंस भेजा है। ये हुकूमत ने किया, उन्होंने ख़ुद बता दिया है, ये खुरा ख़ुद अपने तक ही ले गए हैं। बड़ा ही गलीज़ रेफरेंस, मैं चंद अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ। जज पर इल्ज़ाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर कि वो हम जिन्स परस्त हैं, मातहत जज की बेगम के साथ उनकी अफेयर्स हैं, करप्शन करते हैं, लैंड माफिया के साथ, कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर, बहुत से इल्ज़ाम लगाए। और कोई सोच भी नहीं सकता यार आप इस तरह की बात करें। मगर बहरहाल, हालांकि हुकूमत इस तरह के मामलों, जजेस के रेफरेंस के मामलों में अपने आप को हमेशा दूर रखती है, एक सर्टन ना, एक डिस्टेंस के अंदर रखती है। मगर तारीख का क्या करें, रिपीट होना है ना, वो रिपीट हो रही है। इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। रेफरेंस का खुरा भी इन्होंने खुद दिया है। आज अता तारड़ साहब, मुशीर दाखिला, मरीम नवाज़ के दस्ते राज, जी हाँ, रफ़ीक तारड़ साहब के पोते, जी हाँ, उन्होंने 2 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर, 2 घंटे की है। अच्छा, मज़े बात बताऊँ, ये तो मैं उन्होंने बता दी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हमें ये पता चल गया कि ये दरअसल रेफरेंस के पीछे खुद ही है, क्योंकि उन्होंने टेरियान केस में इमरान खान साहब के केस को फजूल करार दिया था ना। हालांकि तारीख क्या है कि इन्होंने मरीम सफदर को भी बेगुनाह किया था, कैप्टन सफदर को भी बेगुनाह करार दिया हुआ था। लेकिन बहरहाल भाई आप करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, समझ में आती है। आप पहले इस रेफरेंस पर फैसला तो होने दें, इस रेफरेंस को अदालत के सामने प्रोड्यूस तो होने दें, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को इसको टेकअप तो करने दें, कोई चीज़ सामने। मैं ज़ुबानी कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब हम जिन्स परस्त हैं, मैं वैसे इल्ज़ाम लगाता हूँ शहबाज शरीफ साहब करप्ट हैं, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ शहबाज शरीफ कब्ज़ा माफिया के साथ काम करते हैं,
تو اس پہ کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ہو گئی, یہ بات پروو ہو گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ اتنے بڑی کیڈ کے اندر بیٹھے ہیں, اتنی بڑی سیٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, اس کیڈ پہ کھڑے ہو کے آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. پروو کرتے, کیونکہ آپ کو پروو کرنے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں, اس لیے آپ نے کہا چلو اس کو ایز اے بیانیہ استعمال کریں. جج کو تو پریشر ڈالے, کوئی چھوٹا الزام تھوڑی ہے. کس کو کلیئر کرائیں گے, وہ کس کو کلیئر کرائیں گے؟ خیر آج کل پاکستان کو سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ اسپوکس پرسن سارے جھوٹے ہیں, مکار ہیں, لیکن پھر بھی کس کو کلیئر کرائیں گے؟ خیر بہت ایکسٹریم حد تک الزام لگا. عطا تارڑ صاحب ہم جنس پرست ہے جی, چلیں ثابت کریں. بھائی میرے کہنے سے بکواس کی ہے میں نے, یہ تو کوئی پروف تھوڑی ہو سکتا. تو یہ بڑی بات ہے. اور میں سچ مانے بھائی آپ الزام آج کو اسٹیبلش تو ہونے دیں پہلے, اور اسٹیبلش کرنے کا ایک پورا پلیٹ فارم ہے نا, آپ اس جگہ پہ اسٹیبلش کریں, ثابت ہونے دیں, پھر جو مرضی کریں. اسی طرح جس نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ دی تھی, اب 10 ارب کا ہرجانہ بھگتے. آپ نے پریس کانفرنس کی تھی, اب 10 ارب کا ہرجانہ بھگتے. وہ وزیر صحت علیحدہ ہرجانہ لے کے بیٹھے ہیں, آپ علیحدہ ہرجانہ لے کے بیٹھے ہیں, وزیر دفاع علیحدہ ہرجانہ لے کے بیٹھے ہیں عمران خان سے. بولی جائیں جھوٹ جتنا بولنا آپ نے, یہ سیزن ہی جھوٹ کا چل رہا ہے. آپ نے کوئٹہ کے قتل کا الزام عمران خان کے اوپر لگا دیا, بولی جائیں جھوٹ. جس طرح کا جھوٹ بولنا آپ اس طرح بولتے جائیں. وہی پہلے جوڈیشل کمیشن کو اس کو ٹیک اپ تو کرنا دیں. اچھا جی, یہ تو ہوگی ایک چیز, صرف بدنام کرنا تھا, جج کو کمزور کرنا تھا, اور کچھ بھی نہیں ہے جی. اور میں نے بتایا کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو کہ اپنے صدر کو بھی بری کیا ہوا کیسی سے. لیکن ایک بات بتاؤں, یہ رنگے ہاتھوں تو پکڑے گئے, مگر یہ ماضی دہرا رہے ہیں. ماضی میں شہزاد اکبر تھے نا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, یہی پوزیشن تھی ان کی, احتساب کے خصوصی نمائندے تھے نا. وہ بھی جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف اس طرح کے ریفرنس ہی پریس کانفرنس ہی کرتے تھے نا. ریفرنس میں کچھ چیز نکلی سامنے, باعزت بری ہیں وہ. تو وہ اس کا مطلب ہے اسکرپٹ وہی ہے, چلانے والے بھی وہی ہیں, کردار تبدیل ہو رہے ہیں, صرف کردار تبدیل ہو رہے ہیں. یہی شہزاد اکبر کرتے تھے جو آج عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں. یار آپ تو ان سے بہتر تھے, وہ بہتر ہو کے کچھ کر لیتے. اچھا یہاں تو یہ ہو گیا جی. اور آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ایسے ہی رگیت رہے ہیں, آپ ریفرنس ڈال کے بولی جا رہے ہیں. او بھائی کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ آپ کا پروف کرنے کے لیے کچھ نہیں. جب آپ کا پروف کرنے کے لیے کچھ نہیں تو پھر آپ بیانیہ بنانے کے لیے کوئی چیزیں بناتے ہیں, اور جتنا مرضی جھوٹ ہو, کچھ بھی نہیں ہو, 10 20 25 30 سال بعد مر تو ہر ایک نہیں جانا ہے, اس وقت تو حساب دینا آپ کو. مجھے بڑا دکھ ہوا یار, میں نے کانٹینٹ پڑھا, مجھے بڑا دکھ ہوا, بڑی اذیت ہوئی ہے. دوسری جی خبر جی, عمران خان صاحب کے اہم بندے جی, پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے, پرائم منسٹر ہاؤس کا مالک ہوتا جی عمران خان, یا کوئی بھی پرنسپل سیکرٹری نوک پلک جی کوئی درست نہیں کر سکتا اگر وزیر اعظم اگر کوئی حکم نہیں دے سکتا جب تک اس کی نوک پلک پرنسپل سیکرٹری نہ درست کرے. جی ہاں. اور اعظم خان صاحب وہ لاپتہ جی, کل رات گھر سے نکلے تھے, اس کے بعد سے وہ غائب ہیں جی. موبائل بھی ان کا بند ہے, تھانہ کوسار میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست دی گئی ہے, ان کے اغوا کے لیے. موبائل بھی بند ہے. عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے کہ یار جو بندہ میرے قریب ہو اس کو اسی طرح پکڑ لیتے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں کیوں پکڑتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کے لیے بتائیے کہ گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے, سابق گورنر کے گھر پہ فائرنگ پہ مذمت کرتا ہوں. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کوئی نہیں مل رہا. ان کو وعدہ معاف گواہ چاہیے عمران کے خلاف, جو طوطے کی طرح بولے عمران خان کے خلاف. اس لیے اٹھاتے ہیں, توڑتے ہیں, بریک کرتے ہیں, کسی کو پریس کانفرنس تک آمادہ کر لیتے ہیں, کسی کو اس طرح کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اصل وجہ ان کی یہ. پھر بولا ماضی سے سبق نہیں سیکھا, کردار بدل رہے ہیں, اسکرپٹ وہی ہے. فواد حسن فواد کو بھی ایسے اٹھایا تھا نا نیب کے ذریعے, اٹھانے والوں نے. کچھ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. اس بندے کا کیریئر ختم ہو گیا. کیا اس کی زندگی میں کیا تکلیف ہوتی, کیا اذیت ہوئی ہوگی. یہی ہے, سب چیزیں وہی ہیں, کردار صرف بدل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو ہم نے خبر دی تھی کہ ان کے اندر ڈسٹنس ہو گیا, وہ بھائی لڑائی کافی کنفرم ہو گئی ہے. اب کوئی نہیں, اسپوکس پرسن خود کہہ رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی چیئرمین نادرا تبدیل ہو. میں نے یہی کہا تھا نا سر, زرداری صاحب کے قریب ہے, وہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ چیئرمین نادرا تبدیل ہوں, لیکن وزارت داخلہ نون لیگ کے پاس ہے, اس لیے انہوں نے اپنا حق استعمال کیا. اسی طرح وزارت کھیل ہمارے پاس ہے, تو ہم چیئرمین پی سی کو نجم سیٹھی کو نہیں رہنے دیں گے, وہ ہماری مرضی کا ہوگا. تو یہ انہوں نے کہہ دیا, اور تو ہماری بات کی تصدیق ہو گئی ہے. میں نے کہا شہباز شریف صاحب کو اتنا کچھ ہے, اتنا بڑے بااختیار میں کسی اور وزارت میں ان کو کچھ بڑا عہدہ دے دیں. بہرحال یہ سب چیزیں. اور ہاں, اور ایک اور مزے, اپنے ساتھی صحافیوں کے ذریعے نون لیگ خبر فیڈ کرا رہی ہے میڈیا کو. پھر بول رہا ہوں, ساتھی صحافیوں کے ذریعے نون لیگ میڈیا پہ خبر فیڈ کروا رہی ہے کہ
نون لیگ 13 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنا چاہتی ہے جی، توڑنے کا فیصلہ کر لیا 13 اگست کو، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ڈٹ گئی ہے۔ اچھا یہ اپنے میں نے بولا کلوز صحافیوں سے خبر چلوا رہے، وہ کہہ رہے ہیں جے یو آئی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ انتخابات اگلے سال کے لیے بدل ہے، حالانکہ بات بالکل مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے الیکشن کے، ان کو تو سارے گرین سگنل مل چکے ہیں، ان کی تیاری پوری، ان کو گو اہیڈ مل چکا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کی مصیبت ایک ہے، نواز شریف کو لانا ہے تو ان کو کوئی ایک آدھی سیٹ ملنی ہے، ادروائز جتنا بھی ملنا نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، اور کچھ چکر ہی کچھ نہیں ہے، ایک باری فیئر شیئر کہہ کے نعروں سے نہیں کچھ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہی نے کوئی ڈفرینس ڈالا ہے، وہ آئیں کس بات سے آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ جس بات سے آئیں گے اس بات کے لیے باقاعدہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، وہ کام شروع ہو گیا جی، اور سینٹ سے قانون پاس کروا لیا جی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جی، کوئی شخص بھی نااہل ہوگا نا پاکستان میں وہ 5 سال کے لیے ہوگا، تاحیات نہیں ہوگا نااہل، اور بے سود ہے، سینٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اتنا ان کو پتہ ہوتا قانون کا، انہوں نے ثابت اس کو راسخ کرنا تو قومی اسمبلی سے کرتے، کیونکہ یہ آئین کی ترمیم ہے 62 F1 F2، اور وہ اکثریت 2/3 چاہیے اسمبلی کے اندر، وہ ان کے پاس ہے نہیں، تو بہرحال یہ تو ویسے ہی پڑ جانا ہے، تو بہرحال نہیں تو یہ قومی اسمبلی میں لے کے جاتے۔ تو ہاں دوسرا انہوں نے کام ایک اور کیا کہ الیکشن کا جو اختیار ہے نا، جو تاریخ دینے کا اختیار، وہ صدر مملکت کے پاس تھا، مگر جب سے صدر مملکت نے تاریخ دی تھی اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک وہ آئی تھی چیز، تو اب الیکشن کمیشن کو انہوں نے تفویض کر دیا، اب صدر کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا۔ ہماری ایک اور خبر دوسری کہ خواجہ آصف صاحب کے بڑے بھی معافی مانگے ہیں، یہی لفظ میں نے بولا تھا کل، بس خواجہ آصف صاحب نے معافی مانگی ہے، اور کھلے عام سر عام معافی مانگی ہے کہ میں نے غلط کیا، میں بہت آگے نکل گیا تھا، میری زبان سے ایسی بدتمیزی والے الفاظ نکلے ہیں، اور میں نے وائس چانسلر کو جو ڈکیت بولا تھا اس پہ میں معافی مانگتا ہوں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔